آپ جب زیارت عاشورہ پڑھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ اس غم میں اہل زمین اور اہل آسماں گریہ فرماتے ہیں۔ یہ مصیبت صرف زمین والوں کے لیے نہیں بلکہ آسمان والوں کے لیے بھی بہت بڑی مصیبت ہے۔ جب آپ اذن دخول پڑھتے ہیں تو واقعاً آپ اس باور پر ہوتے ہیں کہ مولا حسین کہ آپ کے حرم میں انبیاء کی بھی آمد ہے، اولیاء کی بھی آمد ہے، ملائکوں کی بھی آمد ہے، کہ فرما 70,000 ملائک دن میں، 70,000 ملائک رات میں نازل ہوتے ہیں۔ تو خدا نے ایک خصوصیت دی غم ابا عبداللہ الحسین کو۔ دنیا کے ہر رونے سے انسان بیزار ہے، کسی رونے کے لیے انسان تڑپتا نہیں ہے کہ خدا نخواستہ یہ کہے کہ میری ماں چلی جائے تو میں گریہ کروں، میرا گھر لوٹ جائے تو میں گریہ کروں، میرا بیٹا مر جائے تو میں گریہ کروں۔ پناہ مانگتا ہے انسان ایسے رونے سے کہ خدا مجھے یہ رونا نصیب نہ کرنا۔ لیکن غم حسین کا رونا واحد رونا ہے جس کے لیے انسان تڑپتا ہے کہ میں روں، اور آنکھوں سے آنسو نہ آئے تو پریشان ہو جاتا ہے کہ پروردگارہ مجھے ان آنسوؤں سے محروم کیوں کر رہے ہو، میری آنکھ سے آنسو غم حسین کے لیے بہتا کیوں نہیں ہے۔ دنیا کا ہر رونا انسان کو بے سکون کرتا ہے، ذکر حسین کا رونا انسان کو سکون دیتا ہے۔ اس کے رونے کے بعد اس کو بڑی سکون کی نیند بھی آتی ہے کہ اپنے من کو ہلکا محسوس کرتا ہے۔ یہ ارادہ الہی تھا کہ خدا نے غم ابا عبداللہ الحسین کے اندر ایک کشش رکھی ہے۔ کہا 1 سال اپنے پیسوں پہ کسی اہل سنت کو کربلا لے جائے، اگلے سال وہ خود جائے گا، کیونکہ ایک بار جو حسین سے مل لے پھر وہ وہب کی طرح حسین کو چھوڑتا نہیں ہے، پھر وہ زہیر کی طرح دامن حسین کو چھوڑتا نہیں ہے۔ خدا نے کشش رکھی ذکر ابا عبداللہ الحسین میں، ایک جاذبہ رکھا، ایک ولولہ رکھا، اور خود حدیث کے جملے ہیں کہ خدا ہر حرارت کو بجھا دے گا لیکن ذکر حسین کی حرارت کو خدا کبھی بجھنے نہیں دے گا۔ اور خود امام حسین کے جملے ہیں گودی قتل گاہ میں جب سر ابا عبداللہ کو کاٹا جا رہا تھا، اس وقت امام حسین نے قسم کھائی، فرما واللہ لم یسکن دمی، خدا کی قسم مجھ حسین کا خون کبھی ساکن نہیں ہوگا، مجھ حسین کا خون کبھی چپ نہیں ہوگا، مجھ حسین کا خون کبھی ایک جگہ پہ ٹھہرے گا نہیں۔ اور پھر خود جواب دیا کہ یہ خون تب تک اپنا رنگ دکھائے گا جب تک میرے بیٹے مہدی کا ظہور نہیں ہو جاتا۔ تو امام زمانہ کا ظہور بھی اگر ہوگا تو خون ابا عبداللہ الحسین کے رنگ سے ہوگا۔ تبھی روایات میں ملتا ہے کہ جب مولا ظہور فرمائیں گے اور یہ کہیں گے انا المہدی، میں مہدی ہوں، اس وقت یہ نہیں کہیں گے میں محمد کا نواسہ ہوں، یہ نہیں کہیں گے میں فاطمہ کا بیٹا ہوں، یہ نہیں کہیں گے میں حیدر کرار کا بیٹا ہوں۔ فرمایا امام بھی جب اپنا تعارف کروائیں گے تو کعبہ کی دیوار کے سامنے کھڑے ہو کر کہیں گے یا اہل العالم، اے اہل عالم، میں وہ ہوں جس کے جد کو پیاسا مارا گیا، میں وہ ہوں جس کے جد کے بدن پہ گھوڑے دوڑائے گئے، میں وہ ہوں جس کا جد بے کفن مارا گیا۔ علماء فرماتے ہیں کیوں امام زمانہ اپنا تعارف ابا عبداللہ سے کروائیں گے؟ فرماتے ہیں وہ جو ظہور کا زمانہ ہوگا اس زمانے میں دنیا کے کسی مکتب و مذہب کا کوئی فرد ایسا نہ رہا ہوگا جو حسین کو نہ جانتا ہوگا۔ ہر کوئی مصیبت امام حسین کو جانتا ہوگا، اس کو پتا ہوگا کوئی نبی کا نواسہ تھا جسے کربلا میں پیاسا مارا گیا، کوئی نبی کا نواسہ تھا جو بے کفن 3 دن تک اس کا لاشا اس تپتی ہوئی دھوپ میں کربلا کی ریت پہ پڑا رہا۔ تو اس دنیا کو یہ خبر کون دے گا؟ یہ دنیا کو بتائے گا کون کہ نبی کا نواسہ تھا، کوئی پیاسا تھا، کوئی بے کفن تھا؟ فرمایا وہ بتانے والے عزاداران ابا عبداللہ الحسین ہیں۔ اور آپ کو یہاں جمع کس نے کیا؟ ارادہ الہی نے آپ کو جمع کیا، تبھی آپ کی قیمت ہے، تبھی آپ کو قدر کی نگاہوں سے جناب سیدہ دیکھتی ہے، کیونکہ 1400 سال کے فاصلے میں اگر کسی نے دین مصطفیٰ کو زندہ رکھا ہوا ہے وہ عزاداران ابا عبداللہ الحسین نے زندہ رکھا ہوا ہے، ورنہ اسلام کب کا ختم ہو چکا ہوتا اگر یہ فرش عزاء حسین ابن علی نہ ہوتا۔
آج اگر کسی جوان کے ذہن میں سوال پیدا ہو کہ خدا نے اتنی کشش کیوں رکھی ہے ذکر ابا عبداللہ الحسین میں، تو خدا بغیر حکمت کے کوئی کام نہیں کرتا۔ ارادہ الہی حکمت سے چلتا ہے۔ اگر کسی کو امام بناتا ہے تو حکمت ہے، اگر کسی کو امام نہیں بنا رہا تو حکمت ہے۔ اگر حسین کربلا جا رہے ہیں تو حکمت ہے، اگر کربلا میں اپنے بیوی بچوں کو ساتھ لے کر جا رہے ہیں تو حکمت ہے۔ کربلا کی کوئی چیز اضافی نہیں ہے، ہر چیز کو خدا نے وہاں رکھا جہاں ہونا چاہیے۔ کہ حکمت عزا حسین یہ تھی، کیونکہ کربلا کا ہونا ضروری، اور کربلا کے بعد اس واقع کربلا کو عزا حسینی میں بدلنا ضروری تھا کہ جب محرم کے دن آتے تھے بنو ہاشم کی خواتین اپنے لباس کو کالے لباس میں بدل دیتی تھیں۔ امام زین العابدین سادہ سا کالا لباس پہن کے باہر نکلتے تھے۔ امام رضا دعبل کو بٹھا کر مصائب جد ابا عبداللہ الحسین پڑھا کرتے تھے۔ امام رضا جب بازار میں جاتے تو سر سے امامہ اتارتے، پاؤں سے جوتیاں اتارتے، تاکہ ہر پوچھنے والا پوچھے فرزند رسول کیا ہوا؟ پھر کہتے کربلا میں میرے جد حسین کو پیاسا مارا گیا۔ انہوں نے اس طرح سے عزا حسینی کو چلایا۔ گھر گھر ام کلثوم جا کے اپنے بابا حسین کا مرثیہ پڑھا کرتے، اپنے بھائی حسین کا مرثیہ پڑھا کرتی تھی۔ بی بی زینب گھر گھر جا کے حسین ابن علی کا ماتم کیا کرتی تھیں، تاکہ مدینے کی عورتوں میں عزا حسین کو عام کیا جائے، مدینے کے عورتوں میں پیغام ابا عبداللہ الحسین کو عام کیا جائے۔ سوال ہے اس عزاداری حسین کو عام کیوں کیا جا رہا تھا؟ کیونکہ خدا جانتا تھا 11ویں کی شہادت کے بعد 12واں پردہ غیب میں ہے۔ اب ایتام آل محمد، یہ شیعیان آل محمد جو یتیم ہو جائیں گے، ان کا امام غیبت کے پردے میں چلا جائے گا، ان کی نسلوں کو کون سنبھالے گا؟ ان کے عقیدوں کو کون مضبوط کرے گا؟ ان کے ذہن کو ذہن سازی کون کرے گا؟ ان کے اندر بصیرت کو پیدا کون کرے گا؟ ان کے وجود کے اندر ایمان کو مضبوط کون کرے گا؟ کوئی امام ہو تو مضبوط کرے۔ امام پردہ غیب میں ہے، نبوت کا سلسلہ ختم ہو چکا، اور فرمایا کہ ظلم کی ایسی حکومتیں آئیں گی، استبداد کا ایسا زمانہ آئے گا کہ لوگوں کے عقیدوں کو نوچنے والے آ جائیں گے، ان کے ذہنوں کو خراب کرنے والے آ جائیں گے۔ تو کہا خدا نے ایک بندوبست کیا، اس بندوبست کا نام مجلس عزا حسین ابن علی تھا۔ اللہم صلی علی محمد۔ کہا یہ مجلس عزا ہے جو شیعت کو بچائے گی۔ بچہ اسکول جائے گا، اسے دین نہیں پڑھایا جائے گا، خاتون معاشرے میں جائے گی، اسے دین نہیں سکھایا جائے گا۔ کہا اسے کون دین سکھائے گا؟ کل بھی دین علی سکھا رہے تھے اور آج بھی دین حسین کی مجلس سکھا رہی ہے۔ کہا یہ 4 سال کا بچہ بیٹھے گا، ان کی 1 سال کی محنتیں اور حسین کی 2 مہینے کی مجلس، یہ وہ اثر دکھائے گی۔ تبھی خدا نے اب اثر دکھانے کے لیے ذکر میں کشش تو ہو، بچہ کیوں آئے فرش عزا پہ، جوان کیوں آئے فرش عزا پہ، بوڑھا کیوں آئے فرش عزا پہ؟ تو خدا نے ان کو بلانے کے لیے ذکر حسین میں کیا رکھی؟ کشش رکھی۔ یعنی لوگ ملینز خرچہ کر کے کربلا جائیں، بھائی کیوں جائیں کربلا؟ 55 ڈگری کی گرمی، پیدل انسان چلے، اب حسین میں کشش ہوگی تو کربلا جائے گا نا۔ حسین میں جاذبہ ہوگا تو یہ ترکی کو چھوڑے گا، یورپ کو چھوڑے گا، پورا سال پیسہ جمع کرے گا، کہے گا میں نے کہاں جانا ہے؟ ابا عبداللہ حسین کی طرف جانا ہے نا۔ پاؤں میں چھالے پڑ گئے پھر بھی حسین کے پیچھے لگا ہوا ہے نا۔ 50 ڈگری کی گرمی ہے پھر بھی حسین کے پیچھے۔ اب صرف مولا حسین کربلا نہیں، یہاں پہ جلوس نکلتے ہیں، ماتمی عزاداری کرتے ہیں۔ تو اگر یہ جاذبہ نہ ہوتا تو کوئی بھی فرش عزا حسین پہ نہ آتا۔ تو خدا نے کہا میں نے امام کو غیبت میں بھیج لیا تو کیا ہوا؟ میں تجھے حسین کے نام پہ فرش عزا حسین دے کر جا رہا ہوں۔ یہاں آؤ کہ ذکر امام سنو گے، فضائل اہل بیت سنو گے، تمہاری نسلوں کے عقیدوں کو بچایا جائے گا، تمہارے وجود میں غیرت کو جگایا جائے گا، مصائب حسین سنا کے پتھر دل انسان کے دل کو موم بنایا جائے گا، تمہارے اندر ظالم اور مظلوم کی تفریق کی جائے گی۔ تبھی آپ دیکھتے ہیں پورے دنیا میں 1 ارب کے قریب مسلمان ہیں، لیکن مظلوموں کے لیے کسی کے دل دھڑکتے ہیں تو وہ حسین کے چاہنے والوں کے دھڑکتے ہیں۔ آج پوری دنیا
میں طاقتور ملک دیکھو گے، مال کے اعتبار سے، پیسے کے اعتبار سے، اسلحے کے اعتبار سے، فوجوں کے اعتبار سے، ساری طاقتوں کے باوجود یہ ظالم کے سامنے کھڑے ہونے کی ہمت نہیں رکھتے۔ اور یہاں پہ کچھ مظلوم دیکھو گے، دنیاوی طاقت تو ان کے پاس کم ہوگی لیکن ان کے پاس حسین کا حوصلہ بہت بڑا ہے۔ آج سر فخر سے، کل کربلا میں حسین کا سر فخر سے بلند تھا، آج حسینیوں کا سر فخر سے بلند ہے۔ نہ کل اہل بیت نے ہمیں ذلیل ہونے دیا، نہ آج اہل بیت نے ہمیں ذلیل ہونے دیا، نہ قیامت کے دن ہم ذلت کے شکار ہوں گے۔ یہاں بھی عزت کی زندگی انہوں نے ہمیں عطا کی ہے اور آخرت میں جنت کا وعدہ اہل بیت نے ہم سے کیا ہے۔ تو یہ وہی کر سکتا ہے جس کو خدا نے یہ حوصلہ دیا ہو۔ تو کربلا صرف ایک واقعے کی یاد نہیں ہے، کربلا ایک تحریک مسلم کا نام ہے، کربلا نسلوں کو بنانے کا نام ہے، کربلا انسان کے وجود کے اندر ارتقاء کا نام ہے، کربلا انسان کو حیوانیت کی سرحدوں سے نکال کر انسانیت کی باکمال سرحدوں پہ لا کے کھڑا کر دیتی ہے۔ کربلا کسی کو بزدل بننے نہیں دیتی، کربلا بہادر بناتی ہے، کربلا میدان سے بھاگنے کا درس نہیں دیتی، کربلا میدان میں ڈٹ کے لڑنے کا درس دیتی ہے، کربلا دنیا میں خوف کو ختم کر دیتی ہے اور انسان کو یہ سکھاتی ہے کہ حیات من ذلہ، کہ ذلت کی زندگی سے عزت کی موت بہتر ہے۔ کربلا بتاتی ہے کہ یزید یزید ہوتا ہے اور یزید کے سامنے حسینی کبھی جھکا نہیں کرتے۔ کربلا وجود سے کنفیوژنز کو ختم کرنے کا نام ہے، کیونکہ جو اہل ولایت ہے وہ انسان کنفیوز نہیں ہوتا، لیکن 1400 سال سے امت کنفیوز ہے، حسینی کنفیوز نہیں ہے۔ 1400 سال سے مسلمان کنفیوز ہے، 1400 سال سے پہلے بھی کنفیوز تھا، اتنا کنفیوز کہ اس کے یہ نہیں پتا کہ مارنے والے کے لیے کیا حکم صادر کرنا ہے، مرنے والے کے لیے کیا حکم صادر کرنا ہے۔ جب کنفیوز تھا تو اس نے کہہ دیا کہ مارنے والا بھی رضی اللہ ہے، مرنے والا بھی رضی اللہ ہے، مارنے والا بھی جنت میں جائے گا، مرنے والا بھی جنت میں جائے گا۔ لیکن اہل بیت کے چاہنے والے کنفیوز نہیں تھے، کیونکہ ہمارے سامنے حق آیا تھا، باطل آیا تھا، ہمارے سامنے راستہ آیا تھا کہ حق کا راستہ کون سا ہے، باطل کا راستہ کون سا ہے۔ انہوں نے مارنے والوں کو بھی جنت میں بھیج دیا، مرنے والوں کو بھی جنت میں بھیج دیا۔